بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بیگ میں اور سوٹ کیس میں اب کیا ہوگا یہ میں یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا تھا۔ اگر میرا ہی سامان ہوتا تو میں ایک ایک چیز کی تفصیل بتا دیتا، مگر ایک نادیدہ ہاتھ نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ میرا نام، حلیہ، ٹکٹ اور پاسپورٹ، سامان سفر، شاہ عالم اور اس کا نائب معتمد خاص اور دایاں بازو امیر تیمور کوچہ سیاست کے پرانے مداری تھے اور ہر تماشا دکھا سکتے تھے۔ وہ زمانہ جب سیاست اور شرافت کا چولی دامن کا ساتھ تھا، شاید قائد اعظم اور قائد ملت پر تمام ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سازشی سیاست کا دور شروع ہوا تھا اور اس کی ابتدا تو کچھ لوگوں کے خیال میں کشمیر کے مسئلے میں جنگ بندی قبول کرنے سے ہی ہو گئی تھی، مگر 1951 کے راولپنڈی سازش کیس اور اس کے بعد پہلے وزیر اعظم کے قتل سے سازشی عناصر کا کردار واضح طور پر سامنے آ گیا تھا۔ آج 45 سال بعد سیاست میں شرافت کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر بھی کسی کو گوارا نہ تھی۔ مجھے سوچنے کا موقع فراہم کرنے والے امیر تیمور نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ اس نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے ہی اس بات کو یقینی بنا لیا تھا کہ میں انکار نہ کر سکوں۔ جب اس نے اپنے عزائم کا اظہار اپنی زبان سے کر دیا تو پھر اس کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ مجھے میری مرضی کے مطابق فیصلہ کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جائے۔ فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکے تھے۔ اب یا تو میں شاہ عالم ثانی بن کے زندہ رہوں گا، ورنہ دنیا میں ایک ہی شاہ عالم رہے گا، پھر اس کا نقش ثانی ناصر عظیم نہیں رہے گا۔ میں سخت پریشانی اور تشویش کا شکار تھا اور عادت کے مطابق عام مسافروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے جا رہا تھا کہ مصنوعی مسکراہٹ اور حسن رکھنے والی ایئر ہوسٹس نے کہا، "دس وے سر، فرسٹ کلاس ادھر ہے۔" اس نے یقیناً مجھے گودی سمجھا ہوگا جو کسی اور کے خرچ پر پہلی بار جہاز میں بیٹھنے آ گیا تھا، اور مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ میرا ٹکٹ کس کلاس کا ہے اور جہاز میں داخل ہو کے مجھے کدھر جانا چاہیے تھا۔ میری صورت پر بھی پریشانی سے 12 بجے ہوئے ہوں گے اور اپنے خیالات کے گرداب میں غوطہ زن ہونے کے باعث مجھے واقعی گرد و پیش کی پوری خبر نہیں تھی۔ اگر میں ہونک نظر آ رہا تھا تو یہ فطری بات تھی۔ میری سیٹ کھڑکی کے ساتھ تھی۔ میں سیٹ پر ایسے گرا جیسے میں لندن شہر سے ہیتھرو ایئرپورٹ تک پیدل پہنچا تھا یا پھر میرے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی۔ میں نے ٹیشو پیپر سے پسینہ صاف کیا اور چیف اسٹیورڈ سے کافی مانگی۔ اس نے مسکرا کے معذرت کی۔ ابھی چند منٹ میں نے اسے ڈانٹ دیا، مجھے ابھی اور اسی وقت کافی چاہیے۔ اس نے میری صورت دیکھی اور سمجھ گیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ "آر یو اوکے سر؟" میں نے کہا، "میں بالکل بیمار نہیں ہوں، ڈاکٹر نہیں، کافی۔" "یس سر۔" اس نے کہا اور کافی لینے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی میرے ساتھ والی سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ امیر تیمور۔ "السلام علیکم شاہ جی۔" اس نے بے آواز بلند خوش دلی سے کہا۔ "تم پر خدا کی لعنت۔" میں نے مسکرا کے آہستہ سے کہا۔ "آپ کی طبیعت کیسی ہے سر؟" اس نے برا مانے بغیر کہا۔ "یہ حرامی پن تم نے کیا ہے میرے ساتھ۔" ایئر ہوسٹس نے ایک ٹرے آگے بڑھائی۔ "کافی پلیز۔" میں نے اخلاقاً کہا۔ "تھینکس۔" امیر تیمور نے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ "ویری گڈ، خاص لوگوں کے لیے خصوصی سروس۔ شاہ عالم تو خیر مشہور سیاستداں ہیں، مگر ہم بھی انہی کے نائب صدر ہیں۔" وہ ایک دم محتاط ہو گئی۔ "کیا آپ بھی کافی لیں گے سر؟" امیر تیمور ہنسا۔ "اوہ نو، ہم خصوصی توجہ نہیں مانگتے، بعد میں صحیح۔" دوسری طرف سے ایک شخص اٹھ کے مجھ سے مصافحہ کرنے آیا۔ "آپ سے مل کے خوشی ہوئی شاہ عالم صاحب، بہت اشتیاق تھا۔" امیر تیمور کھڑا ہو گیا۔ "مسٹر اشتیاق، میری جگہ بیٹھ کے اپنے محبوب لیڈر سے باتیں کریں۔ اخباری نمائندے تو نہیں ہیں نا آپ؟" "نہیں جی۔" وہ خوش ہو کے تیمور کی جگہ بیٹھ گیا۔ "انٹرویو کی اجازت نہیں ہے؟" اس شخص نے مسکرا کر پوچھا۔ میں نے کہا، "دیکھیے، میرے سر میں درد ہے۔" اس شخص کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، "اب تم میری بات سننے کے بھی روادار نہیں، فون پر تم ملے نہیں، گھر آفس۔" میں نے سنبھل کے کہا، "ایسی کیا بات ہے؟" "شاہ جی، میں نے 10 لاکھ پارٹی فنڈ میں کس لیے دیے تھے؟ میرا کیس ابھی تک وہیں ہے۔
میں نے سوچ کے کہا دراصل مصروفیت میں یاد نہیں رہا کیا کیس تھا تمہارا۔ اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بات کرنا نہیں چاہتے؟ یہ کیسے فرض کر لیا تم نے؟ میں نے آنکھیں بند کر کے کہا۔ فرض کریں پوری یوسف زلیخا سن کے کوئی پوچھے کہ زلیخا مرد تھا یا عورت تھی، سارا کیس 10 بار اوکے ہو جائے گا، مگر یہاں نہیں پلیز۔ وہ بولا پھر کہاں اور کب؟ میں نے آنکھیں کھول کے کہا امیر تیمور سے ٹائم لے لو۔ وہ مجھے گھورتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جب 10 لاکھ لینے تھے تو تم نے کہا تھا کہ کہیں بھی آ جاؤ، کسی وقت آ جاؤ۔ ایسا بھی ہوتا ہے ایسے کاموں میں ایڈیٹ، تم نے جوا کھیلا تھا، کوئی سرمایہ کاری نہیں کی تھی، ذرا اپنے فائدے کو بھی دیکھو اور پھر اپنے لہجے کو درست کر لو۔ آئی بات سمجھ میں نے تیور بدل کے کہا۔ وہ مجھ پر جھک کے بولا شاہ جی آپ تو ناراض ہو گئے، میں 5 اور پیش کر دوں گا، بس آپ کا ایک اشارہ چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ تیمور سے بات کر لینا۔ وہ چلا گیا۔ تیمور واپس آ گیا۔ ایئر ہوسٹس خالی مگ لے گئی اور جہاز نے پرواز کی تو میں نے بیلٹ کھولتے ہوئے کہا تیمور یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ انجام اچھا تو کام اچھا۔ میرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ تمہارے پاس اور کہاں؟ شٹ اپ، یہ شاہ عالم کا ٹکٹ اور پاسپورٹ ہے، اب تو اپنا ہی سمجھو اور کہو سفر شروع کرنے سے پہلے دیکھا نہیں تھا، کاش کے دیکھ لیتے تو کیا کرتے، سفارت خانے جا کے بتاتے اور پولیس رپورٹ لکھوا کے ڈپلیکیٹ بنواتے، ہم نے تو مشکل آسان کر دی تمہاری، کوئی پریشانی نہیں ہونے دی، دیکھو کیسے مزے سے فرسٹ کلاس میں VIP بنے بیٹھے ہو۔ ناصر عظیم کا ٹکٹ اور پاسپورٹ کہاں ہے؟ ہوگا کہیں، مجھے کیا معلوم، بکواس کرتے ہو تم، میرے ہوٹل کے کمرے میں چوری کرانے والا تمہارے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیا چوری ہو گئی تمہارے سامان کی؟ تم نے کوئی رپورٹ لکھوائی، ہوٹل والوں کو بتایا؟ میرے لیے یہ سب برداشت کیے بنا چارہ نہ تھا۔ کیا وہ سامان بھی میرا نہیں ہے، شاہ عالم کا ہے؟ ظاہر ہے شاہ عالم کے ساتھ ناصر عظیم کا سامان کیسے ہو سکتا ہے؟ تیمور نے مسکرا کے کہا میرے سامان میں کچھ اہم چیزیں تھیں، سب کچھ مل جائے گا تمہیں لاہور پہنچ کے۔ وہ بولا خدا کے لیے یہ تو بتا دو کہ میرے سامان میں ایسی ویسی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ہونی تو نہیں چاہیے، آخر تم ایک معزز اور شریف آدمی ہو، تم اپنے سیاسی مستقبل کو داؤ پر نہیں لگا سکتے۔ کیا شاہ عالم بھی لندن میں تھا؟ کیا تم لندن میں نہیں تھے؟ میں نے کہا میری مراد تھی اصل شاہ عالم، تم ہی اصل ہو۔ وہ بولا یہ کبھی مت بھولنا اور اس سے کبھی انکار بھی مت کرنا، اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اگر شاہ عالم لندن میں نہیں تھا تو اس کے پاسپورٹ پر یہاں آنے کا اندراج کیسے ہوا؟ کیا وہ میرے ہی پاسپورٹ پر واپس جائے گا؟ یہ کیسی بچوں والی باتیں ہیں؟ اسے لندن آنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اس کے پاس 2 پاسپورٹ ہیں؟ شاہ جی دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا اور کیا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تیمور صرف وہی میرے کمرے میں جا سکتا تھا، وہ بھی اس صورت میں کہ داڑھی صاف کرا دے۔ تیمور نے افسوس سے سر ہلایا۔ اچھے خاصے سمجھدار بزنس مین ہو تم، اتنا تو سمجھتے ہوگے کہ پیشے کی طاقت سے بڑی طاقت کوئی نہیں، جتنے بند دروازے ہیں سب کھل جاتے ہیں۔ تم کو یہ سب سوچنے میں اپنی ذہنی توانائی ضائع نہیں کرنی چاہیے، تمہیں آئندہ کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ تیمور ایک بات بتا دوں تمہیں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھ سے سب کچھ زبردستی کروا سکتے ہو تو تم بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو۔ میں ہرگز وہ رول ادا نہیں کروں گا، میں تمہارا قیدی بن کے نہیں رہوں گا اور نہ تم مجھے کاٹ پتلی کی طرح اشاروں پر چلا سکو گے۔ مجھے جب اور جہاں موقع ملا میں تمہارا بانڈا پھوڑ دوں گا، کسی پریس کانفرنس میں، کسی جلسہ عام میں اعلان کروں گا کہ میں شاہ عالم نہیں ناصر عظیم ہوں، تمہارا سارا کھیل وہیں ختم ہو جائے گا۔ اور تمہارا کیا بنے گا؟ میرا کچھ بھی بنے، میرے پاس مجبوری کا عذر ہوگا، مجھے دباؤ سے بلیک میل کیا گیا تھا، اس لیے میں شاہ عالم بنا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کو پرائم منسٹر ہاؤس کے مقابلے میں جیل زیادہ پسند ہے اور تم مرنا ہی چاہتے ہو تو تمہیں کون روک سکتا ہے؟ تمہارے اس انکشاف سے ملک کی سلامتی خطرے میں نہیں پڑے گی، کوئی انقلاب نہیں آئے گا، آسمان نہیں گر پڑے گا، پارٹی کو کم اور شاہ عالم کو زیادہ نقصان ہوگا، وہ رپوش ہو جائے گا۔ کچھ عرصے کے لیے یا ہمیشہ کے لیے آنے والے انتخابات میں ہماری سیٹیں کچھ کم ہو جائیں گی، لیکن پارٹی رہے گی۔ اس کے بعد والے انتخابات تک ہم سارے معاملات ٹھیک کر لیں گے، لیکن تم کو
اندازہ ہو جائے گا کہ تم نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ قانون سب کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے، مگر دوست اس ملک میں قانون صرف کتابوں میں ملتا ہے۔ تم کس سے تحفظ مانگو گے اور خود کو کیسے بچاؤ گے؟ تم اکیلے ہو اور تمہارے مقابلے پر دشمن ہوگی ایک طاقتور پارٹی، اس کی پیراملٹری فورس فاتح عالم جس کا میں کمانڈر ہوں۔ تمہیں کیا معلوم اس میں کیسے کیسے لوگ شامل ہیں؟ سابق ہسٹری شیٹر، بدماش اور ڈاکو، جیل سے فرار کرائے جانے والے۔ میں ایسی باتوں سے نہیں ڈرتا۔ تیمور ہنسا، بہت کھوکھلا لہجہ ہے تمہارا۔ اچانک کسی دن تمہارے ایک کارخانے میں آگ لگ جائے گی، میرے کاروبار کی مکمل انشورنس ہے، پھر تم خود آگ کیوں نہیں لگا دیتے؟ اس لیے کہ انشورنس کمپنی سے معاوضہ وصول کرنے کے لیے خود آگ لگانا جرم ہے۔ انشورنس کمپنی تمہیں ایک دفعہ ہرجانہ ادا کر دے گی، دوسری بار بھی شاید کر دے، پھر انہیں شک ہو جائے گا، دوسری اور تیسری جگہ آگ لگی تو تفتیش ہوگی، ثبوت ہم فراہم کر دیں گے کہ آگ خود تم لگا رہے تھے۔ بلا وجہ کوئی شخص ایسی حرکت نہیں کرتا جب تک کہ وہ پاگل نہ ہو جائے۔ آخر دنیا میں لاکھوں لوگ بزنس کر رہے ہیں، وجہ بھی ہم بتا دیں گے۔ تم اپنا سرمایہ کیش کرا کے اس ملک سے فرار ہونا چاہتے تھے، تمہیں اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہوتی تھی، اور یہ خیالی خطرہ نہیں ہوگا۔ تمہیں ٹیلی فون پر دھمکیاں ملی تھیں، تم پر قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، تمہارے گھر پر فائرنگ ہوئی تھی، پولیس کی رپورٹیں گواہ ہوں گی۔ اس کے علاوہ شاہ جی، خطرہ بھی اکیلے آدمی کو نہیں ہوتا، اور سچی بات یہ ہے کہ اکیلا آدمی بہادر بھی بن سکتا ہے، سر سے کفن باندھ کے پھر سکتا ہے اور سینہ تان کے کہہ سکتا ہے کہ مار دو مجھے گولی۔ وہ منصب شہادت پر فائز ہونے کی خواہش بھی کر سکتا ہے، مگر اکیلا کون ہوتا ہے؟ دنیا میں کچھ رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں، مثلا ماں بہن یا بیٹی کا رشتہ یا محبوبہ کا رشتہ۔ تم شیطان سے زیادہ کمینے ہو۔ وہ ہنسا، تم نے یہی کہا تھا اور ٹھیک کہا تھا۔ سیاست اور کاروبار میں اخلاقیات کا کیا دخل؟ تمہیں خطرات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ تمہاری وجہ سے کس کی زندگی یا عزت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ خدا نخواستہ وہ بوڑھا کرنل کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس کی پوتی بالکل اکیلی رہ جائے گی، یہ بڑی خراب بات ہے۔ یہاں کسی خوبصورت اور جوان لڑکی کو اکیلا رہنے کی اجازت نہیں۔ تم جیسے بھیڑیے آ جاتے ہیں جو مردار خور۔ جنگل کا قانون تو اسی کو کہتے ہیں، اور اب تو عام آدمی بھی جانتا ہے کہ ہمارے شہر جنگل ہو گئے ہیں۔ تمہاری ایک بہن بھی ہے جس کی ساری ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے۔ میں فضول بکواس سننا نہیں چاہتا۔ اوکے، ہم کام کی بات کرتے ہیں۔ تیمور نے کہا، تم نے اپنا پاسپورٹ کب کھول کر دیکھا آخری بار؟ میں نے کہا، شاید 6 مہینے پہلے۔ نہیں، 5 ماہ قبل تم جرمنی گئے تھے، اس سے 6 ماہ قبل تم لندن آئے تھے۔ 2 سال میں 3 بار تم لندن گئے، 2 بار جرمنی اور 1 مرتبہ فرانس۔ تمہارا یہ پاسپورٹ 4.5 سال پہلے جاری ہوا تھا، 6 مہینے بعد اس کی تجدید ہوگی۔ تمہاری معلومات غلط نہیں ہیں، لیکن شاہ جی تمہاری معلومات بڑی ناقص ہیں۔ اگر تم پھر اپنا پاسپورٹ دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ تمہیں پتہ چلے گا کہ تم 6 بار لندن جا چکے ہو، 10 بار پیرس اور 2 مرتبہ ٹوکیو۔ ٹوکیو تو میں آج تک نہیں گیا۔ گئے ہو یار۔ ٹوکیو کے علاوہ بھی کچھ عیاشی کے ٹھکانے ہیں، بینکاک اور ہانگ کانگ تمہارے پاسپورٹ پر انٹری ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں ہنس پڑا، پاسپورٹ دیکھ لینا، یقین آ جائے گا۔ تم کس ہوٹل میں ٹھہرے تھے، کتنے دن اور کتنی راتیں کہاں کہاں گزاری تھیں، کتنی کاریں اور کتنی لڑکیاں ہائر کی تھیں، سب کا ریکارڈ ہے۔ یہ سب شاہ عالم کرتا رہا ناصر عظیم کے نام سے۔ ہاں، وہ اپنے نام سے کرتا تو مخالفین کبھی نہ کبھی ٹو لگا لیتے اور سکینڈل بناتے۔ تمہارے لیے کوئی رسک نہیں تھا کیونکہ تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا، مگر اب رسک ہو سکتا ہے۔ کیا شاہ عالم میرے نام سے جاری ہونے والے ڈپلیکیٹ پاسپورٹس پر سفر کرتا رہا تھا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے نام سے میرا مطلب ہے ناصر عظیم بلد محمد عظیم کے نام سے تو کئی پاسپورٹ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ظاہر ہے ان پر تصویر کسی اور کی ہوگی، پتہ کچھ اور ہوگا۔ شاہ عالم نے کوئی جعل سازی نہیں کی، وہ پکڑے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ تمہارے اوریجنل پاسپورٹ کو استعمال کرتا رہا۔ میں نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ میرا اوریجنل پاسپورٹ اسے کہاں سے ملا؟ تمہارے گھر سے اور کہاں سے؟ امیر تیمور نے اطمینان سے کہا۔
تمہارے سب ملازم قابل اعتماد نہیں ہیں اور تم اپنی چیزوں کی حفاظت بھی نہیں کرتے، بلکہ اس معاملے میں خاصے بے پرواہ آدمی ہو۔ اگر تم ایک بار بھی پاسپورٹ کھول کے اندراجات پر غور کرتے تو سمجھ جاتے کہ کسی نے اسے استعمال کیا ہے، مگر ہمیں ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ تم پاسپورٹ اپنے ٹریول ایجنٹ کو بھجوا دیتے تھے، وہ سارا انتظام کر دیتا تھا، پاسپورٹ تمہیں واپس مل جاتا تھا ٹکٹ کے ساتھ، تم اسے بریف کیس میں ڈال کے روانہ ہو جاتے تھے۔ تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس کے کتنے صفحات بھر گئے ہیں اور اس پر کہاں کہاں کی ویزا سٹیمپ ہے۔ تم میرا پاسپورٹ چوری کرتے تھے؟ نہیں، چوری کراتے تھے اور استعمال کے بعد واپس کر دیتے تھے۔ ناصر عظیم کتنے دن اور کہاں رہا اور کیا کرتا رہا، اس کے کچھ تصویری ثبوت بھی ہیں یہاں میرے پاس بھی۔ 1-2 البم تو ہوں گی، 2 ویڈیو فلمیں ہیں، تم خود دیکھو گے تو مزہ آ جائے گا۔ اپنے غصے کو کنٹرول کرو نوجوان، تم اب شاہ عالم ہو اور پبلک امیج ہے۔ یوگا کی مشقوں سے تم نے اپنے نفس پر قابو پانا سیکھا ہے، تم اعصاب اور ذہن کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہو۔ یہاں مشتعل ہو کے گالی گلوچ اور مار پیٹ کرو گے تو تماشا بن جاؤ گے، سب کے سامنے شاہ عالم کی سیاسی ساکھ خراب ہوگی۔ تم میری زندگی خراب کرنے پر تل گئے ہو۔ تیمور نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہارے لیے خوش قسمتی کے سارے دروازے کھل رہے ہیں، فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان اٹھانے کا کیوں سوچتے ہو؟ خدا نخواستہ ہم ناصر عظیم کی مصروفیات کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے۔ تمہارا ہر راز اس وقت تک راز رہے گا جب تک تم ہم سے تعاون کرتے رہو گے۔ تصویروں کے البم، ویڈیو فلمیں اور دوسرے ثبوت انتہائی محفوظ جگہ پر ہیں، جس کا علم صرف مجھے ہے۔ جن کو تم چاہتے ہو ان کی نظر میں تمہاری عزت ہمیشہ برقرار رہے گی، اور جب تم صاحب اختیار ہو جاؤ گے تو وہ سب کتنے خوش ہوں گے۔ جہاز بحر اوقیانوس پر پرواز کرتا رہا، امیر تیمور بولتا رہا اور میں سنتا رہا، میرا ذہن خلا میں معلق رہا۔ جب سفر تمام ہوا تو مجھے یقین آ چکا تھا کہ میں ناصر عظیم نہیں، شاہ عالم ہی ہوں۔ یہ 1 سال پہلے کی بات تھی جب حالات کے جبر نے ناصر عظیم کو شاہ عالم بنا دیا تھا، جسے امیر تیمور نے اس کی خوش قسمتی قرار دیا تھا۔ وہ اتفاق ناصر عظیم کی بدبختی کا نقطہ آغاز بنا تھا۔ اس کی صورت شاہ عالم سے اس حد تک مشابہ نہ ہوتی تو اس کی زندگی سکون سے گزرتی، ہزاروں پاکستانیوں کی طرح وہ لندن آتا جاتا رہتا اور اس کی کوئی حیثیت نہ ہوتی۔ ذاتی حیثیت کے سوا خود مجھے علم نہیں تھا اور میری طرح پاکستان کے 10 کروڑ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ سیاسی مداری جو آج تک ہر طرح کی شعبدہ گری سے انہیں حیران اور پریشان کرتے آئے ہیں، اس بار بالکل نیا اور ناقابل یقین حد تک انوکھا اور پراسرار کھیل شروع کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ عین ممکن تھا کہ امیر تیمور سے پہلے بھی کسی نے میری صورت دیکھ کے سوچا ہو کہ کسی سے کہا ہو کہ دیکھو اس شخص کی صورت شاہ عالم سے کتنی ملتی ہے، مگر ایسا تو زندگی میں ہوتا ہی رہتا ہے۔ ہر شخص کو راہ چلتے بازار میں یا سفر کے دوران بس یا ٹرین میں کوئی چہرہ نظر آ جاتا ہے جسے دیکھ کے وہ حیران رہ جاتا ہے، یار یہ تو بالکل فلم سٹار محمد علی ہے، کہیں وہی نہ ہو۔ مگر یار ریلوے کی 2nd کلاس میں گھاس کھا گئے ہو، وہ شاہانہ ٹھاٹ پاٹ سے رہنے والا شخص ہے جو جہاز میں بھی اکانومی کلاس میں سفر نہیں کرتا۔ کسی کو لگتا ہے کہ ایک صورت ہو بہو اس کے بھائی یا دوست جیسی تھی، مگر وہ یہاں کہاں، اسے تو انتقال کیے زمانہ ہوا امریکہ یا اوپر اللہ میاں کے پاس۔ میری صورت میں شاہ عالم کی مشابہت پر صرف امیر تیمور نے غور فرمایا اور پھر ہم شکل افراد پر بننے والی فلموں اور اسی موضوع پر لکھی جانے والی کہانیوں کے پس منظر میں اس نے سوچا کہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس اتفاق سے کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ابھی تک خود اس شخص کو علم نہیں کہ وہ ریڈی میڈ شاہ عالم ہے اور شاہ عالم کو خبر نہیں کہ اسی دنیا اور اسی ملک بلکہ اسی شہر میں ناصر عظیم نام کا ایک آدمی اس کی کاربن کاپی بنا پھر رہا ہے۔ جب امیر تیمور کی سمجھ میں آ گیا کہ اپنی اس دریافت کو
پیٹنٹ کرانے کے بعد وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہے، تو اس نے اپنے پورے منصوبے پر بڑی تفصیل سے اور انتہائی احتیاط سے تمام جزئیات پر ہوم ورک کرنے کے بعد 2 حصوں میں عمل کیا۔ اس نے میرے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لیں اور پھر اس نے مجھے پوری طرح ٹریپ کرنے کے لیے جال بچھانا شروع کر دیا۔ اس نے معلوم کر لیا کہ میں کون ہوں اور کیا کرتا ہوں، کس کے ساتھ رہتا ہوں، میری کس سے دوستی ہے اور مجھے کس سے محبت ہے، میرے رشتوں کی زنجیر کتنی مضبوط ہے، ان سے میرے تعلق کی نوعیت اور اصل حقیقت کیا ہے، اور جذباتی طور پر ان رشتوں کی تقدیس برقرار رکھنے کے لیے اور ان کو تحفظ فراہم کرنے کی خاطر کس حد تک مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یہ رشتے میری کتنی بڑی کمزوری ہیں اور ان کو بچانے کے لیے میں مال و زر، اپنے مستقبل اور اپنی زندگی تک قربان کرنے کا جذبہ اور حوصلہ رکھتا ہوں یا نہیں۔ مجھے پھانسنے کے لیے اس نے اپنی مجرمانہ ذہانت کا بھرپور استعمال کیا تھا۔ اس نے میرا پاسپورٹ حاصل کرنے سے پہلے دیکھا ہوگا کہ کاروباری دورے میں سال میں کتنی بار کرتا ہوں، کب کرتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں۔ اس نے میرے کسی نمک رام ملازم کو بہت بڑی رشوت دی ہوگی۔ میرے سب ملازم میرے یقین کے مطابق قابل اعتماد تھے اور مجھ سے خوش بھی تھے، لیکن آدمی کا ایمان اور ضمیر بھی بڑا عیار اور سودے باز ہے۔ کسی چالاک دکاندار کی طرح جو 500 کی چیز کے دام 1000 بتاتا ہے، گاہک 700 کہے تو روتا پیٹتا ہے کہ جی اتنے کی تو خرید بھی نہیں، 7.5 پر چلاتا ہے کہ جناب ساری مارکیٹ دیکھ لو، پھر 9.5 میں مجھ سے لے لینا، 8 پر فریاد کرتا ہے کہ گھاٹا ہو جائے گا، چلو یوں کرو پورے 9 میں، اور گاہک سے 8.5 لے کر رکھ لیتا ہے۔